السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ بڑھتا رہے اور پھولتا رہے۔ اور اگر ایسے آفیسرز کہ جن کا اگر کتا بھی گم ہو جائے تو وہ اس کو ایک دن کے اندر ریکور کر لیں، ایسے جو دبنگ آفیسرز ہیں، ایسے جو فرض شناس آفیسرز ہیں، اگر انہوں نے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ہمارے ڈویژنز کو، ہمارے پروونس کو، ہمارے وفاق کو لیڈ کیا تو آنے والا وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے جب پاکستان میں کوئی بھی چیز اگر گم ہوگی یا کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی اگر کہیں ہوگی تو یہ جو آفیسرز ہیں ساری رات جاگ کر، ساری رات انتظامیہ کو جگا کر یہ اپنی چیز کو اور اپنے ملک کی خاطر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کر سکتے۔ اتنے خوبصورت الفاظ کمشنر گوجرانوالا جو کہ ذوالفقار احمد گھمن ہیں ان کے بارے میں نے ادا کیے ہیں، کیونکہ ایک دو دن پہلے ان کا ایک کتا جو ہے جو کہ جرمن شیفرڈ ہے اور بڑی اچھی نسل کا یہ کتا کنسیڈر ہوتا ہے، یہ گم ہو گیا۔ کمشنر ہاؤس سے جب یہ لاپتہ ہوا تو اس کے بعد کمشنر ہاؤس کے اندر ایک تھلی مچ گئی اور ایک ایسا سما تھا کہ ہر شخص اس کتے کو ڈھونڈنے کے حوالے سے کمشنر صاحب سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ کمشنر صاحب نے اپنا فرمان جاری کیا اور وہاں پر جتنے بھی خانسامے اور خادمان کمشنر آفس وہاں پر موجود تھے وہ سب جو ہے وہ کتے کی تلاش کے لیے اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہوا یہ کہ کمشنر آفس نے ایک باقاعدہ اناؤنس کیا اور کہا کہ اگر کتا نہ ملا تو آپ سب لوگوں کی بھی خیر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر آفس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص سے کتا جو ہے وہ برآمد ہو گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بہت سخت آرڈرز تھے، کمشنر صاحب کے آرڈرز تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، میٹروپولیٹن ادارے، ان کی جو مشنری ہے انہوں نے، جو اہلکار ہیں، پولیس اہلکار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے کچھ سول رکشے اور گاڑیاں لیں اور وہ دوڑے اور نکلے اور جا کے روڈز پہ انہوں نے کتے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جرمن شیفرڈ یہ کتا جس کی مالیت 4 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، بہادر اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس بہادر خان کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف سے انتظامیہ نے رکشوں پر کچھ اعلانات بھی کیے۔ وہ اعلان آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس اعلان میں درد کتنا ہے اور اس میں اس اعلان کے لیے جو خدمت کا جذبہ ہے وہ کتنا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ محترم جناب کمشنر صاحب گوجرانوالا کا پالتو کتا جس کی نسل جرمن شیفرڈ ہے جو کہ گم ہو گیا ہے، اگر ہماری کارروائی کے دوران کسی سے وہ کتا برآمد ہوا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اعلان آپ نے سنا، یہ وہ خدمت کا جذبہ ہے، یہ وہ درد ہے جو واقعی ہماری بیوروکریسی کے سینوں میں ہے، لیکن یہ درد صرف ان کے اپنے شہنشاہیت اور اپنے شاہانہ مزاج اور اپنی زندگی اور اپنی نجی لائف کے لیے ہے۔ اگر گوجرانوالا کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے باقی مسنگ پرسنز اور مسنگ جو بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سارا دن ہونے والے جرم ہیں یہ سارے اب ختم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کمشنر صاحب نے صرف ایک ٹیسٹ کیا تھا اور وہ ٹیسٹ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر میرا کتا مل گیا تو پھر اس کے بعد اسی ایس او پیز پر، جیسے ایس او پیز پر کتا ملا ہے، اسی ایس او پیز پر جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل کریں گے، کیونکہ کچھ دن بعد یہی رکشے، یہی انتظامیہ، یہی میٹروپولیٹن پورے شہر کا دورہ کرے گی، وہاں پر یہ اناؤنس کرے گی اور یہ کہے گی کہ جہاں پر کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہے، کسی کی گلی کا مسئلہ ہے، کہیں جوہڑ ہے، کہیں تالاب ہے، کہیں لوگوں کی گندگی ہے، تعفن ہے، وہاں سے گند اٹھانا ہے، اور کہیں کسی سکول کی دیواریں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں تو وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور کمشنر صاحب کی طرف سے، ذوالفقار احمد گھمن صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کچھ دن تک کہ یہ ہوگی کہ اگر ان کے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو بہت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ ایک دن میں اگر انہوں نے کتا ڈھونڈ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے تو پھر اسی بات سے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہمارے مسائل کے لیے، پورے گوجرانوالا ڈویژن کے مسائل کے لیے، اس کے ایک ایک گلی محلے کے لیے، رہنے والے انسانوں کے لیے وہ اسی خدمت کے جذبے کو پورے انتظامیہ میں جگائیں گے۔ معاملہ صرف یہی ہے کہ جب آپ کی نجی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پوری انتظامیہ کو متحرک کر لیتے ہیں، آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی جوتی سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پہننے والے کپڑوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پہنی رنگ اور گھڑی سے بھی پیار ہو جاتا ہے، تو کتا تو پھر ایک جاندار چیز ہے، وفادار چیز ہے، اس سے پیار ہونا، اس کے ساتھ زندگی کا گزرا ہوا وقت یاد آنا، یہ بڑی محبت کے لمحات ہیں۔ لیکن
ये दर्द अगर किसी जानवर के लिए कोई इंसान रखता है तो यही दर्द वो किसी इंसान के लिए क्यों नहीं रखता? वो इंसान के लिए भी उसको रखना चाहिए, और अगर नहीं रखता तो फिर वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि यही तो जिम्मेदारी तो उसको देकर कमिश्नर बनाया गया। जुल्फ़िकार अहमद घुमन साहब जो हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर के मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल इंतज़ामिया के साथ काम करने का उनका वसी तजर्बा है, कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं और बड़े बड़े पुराने सीनियर ऑफिसर हैं, तो ज़ाहिर है उनका बहुत अच्छा तजर्बा इसी चीज़ की उनको गवाही दे रहा था कि एक कुत्ता जो है वो एक रात में वो रिकवर कर पाएँ। तो अब सवाल ये है कि अब ये कुत्ता तो रिकवर हो गया, तो मुझे सिर्फ कुछ सवालात हैं जो आवाम के बिहाफ पर कमिश्नर साहब से पूछने हैं कि क्या कमिश्नर साहब आपने अपने पूरे करियर में किसी इंतज़ामी मामले के लिए भी ऐसे ही अनाउंसमेंट कभी करवाई हैं? कभी रिक्शों के ऊपर आपकी इंतज़ामिया अवामी मसाइल के लिए जिसकी वो तनख्वाह और पैसे लेते हैं और आपके इस दुख दर्द के ताबे हुई हैं? अगर नहीं हुई हैं तो फिर आपके ज़ाती कुत्ते के लिए, कमिश्नर हाउस के कुत्ते के लिए, कमिश्नर हाउस के बहादुर खान के लिए फिर जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? उस ज़ाती मामलात के अंदर कायद आज़म की वो मिसाल मुझे बिल्कुल याद आ रही है कि जब वो अपनी जेब में रियासत के पैसों से ख़रीदे हुए बॉल पेन से अपने निजी मामलात नहीं लिखा करते थे। सो सिर्फ एक स्याही से ना लिखने का जो मैसेज कायद आज़म ने दिया था वो यही था कि रियासत पाकिस्तान का जो पैसा है वो रियासत पाकिस्तान के लिए खर्च होगा। जहाँ आपकी ज़ाती ज़रूरियात हैं, आपकी निजी ज़रूरियात हैं, आपकी निजी ख्वाहिशात हैं, आपके दुख दर्द हम समझते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी जेबों में वो जो पैसा जाता है आप अपने दुख दर्द उन पैसों से सॉल्व करें, क्योंकि इस वक्त आवाम को उन रिलीफ की ज़रूरत है जिस दर्द को आपने उस कुत्ते के लिए पेश किया था। हज़रत उमर का मुझे वो कॉल याद आ रहा है कि जब उन्होंने कहा था कि अगर किसी नहर और किसी दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं उसका जवाब दूँगा। तो ज़ाहिर है ये वो स्पिरिट है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो किसी जानवर की भी हक तलफी नहीं होने देते, और इसका मतलब है कि इससे पहले जो इंसान हैं जो उनके साथ मुंसलिक हैं जिसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं उनकी भी वो हक तलफी नहीं होने देते होंगे। जुल्फ़िकार अहमद घुमन साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे कमिश्नर जो अपने ज़ाती मामलात के लिए इतने परेशान हो सकते हैं, अवामी मामलात के लिए सिर्फ अपने किसी करियर के अंदर झांक के देखें कि अगर उन्हें ऐसे ही परेशान हुए हैं तो उसके बाद अब जो अगले आपका टेन्योर जो आपका रहता है और आप अभी वहाँ पे कमिश्नर गुजरावाला भी हैं भी, तो क्या अब भी आप अवामी मामलात में इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और हम देखें कि गुजरावाला में इसी तरह से रक्शे मूव होंगे, अवामी मसाइल की अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी घर का कोई मसला है तो वो हमें बताए, हम आपके लिए हाजिर हैं, और अगर किसी घर के साथ हक तलफी हुई है तो जिसने हक तलफी की है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हम दुआ गो हैं कि ऐसी अनाउंसमेंट भी हम गुजरावाला में देखें। बहादुर खान मिल गया, आपको मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए भी इन्हीं रक्षों की राह हम कब तक देखते रहेंगे। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें यार व्यूज़।